بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے درخت کی آپ بیتی۔ اگر میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں تو اس میں ایک درخت جو ہے وہ بچوں سے بات کر رہا ہے کہ وہ کتنے سالوں سے زمین پر کھڑا ہے، اس نے کبھی آرام نہیں کیا، اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر ہیں، وہ بچوں کو کیا کیا دیتا ہے اور بچے بدلے میں کس طریقے سے اس سے سلوک کرتے ہیں، اسے پتھر مارتے ہیں اور جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ٹہنیاں توڑ کے لے جاتے ہیں اور کبھی لوگ جو ہوتے ہیں اس کو آرے سے کاٹ لیتے ہیں۔ طریقہ تدریس ہم آپ کو حصہ اول میں واضح کر چکے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے گزشتہ معلومات کا جائزہ لینا ہے بذریعہ تخلیقی طریقہ کار۔ اس کے بعد آپ نے نئے عنوان یعنی درخت کی آپ بیتی کو متعارف کروانا ہے، آپ نے اہم الفاظ کو متعارف کروانا ہے، بلند خوانی کروانی ہے، آپ نے جانچ کرنی ہے، جو گرامر کا پورشن ہے یاد رکھیے اسے آپ نے ساتھ جوڑنا ہے، اور آپ نے سرگرمی کروانی ہے، گھر کا کام دینا ہے اور سبق کا اختتام کرنا ہے۔ اگر اب ہم اس سبق کی بات کریں تو اس کے جو آپ کہہ لیں کہ SLO ہیں یا حاصلات متعلم ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک سبق کے اختتام پر طلبہ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وہ قدرتی نعمتوں کے بارے میں جان سکیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا احساس ہو سکے، درختوں کی اہمیت کے متعلق جان سکیں اور فعل اور فاعل کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں، الفاظ متضاد کو بھی پہچان سکیں۔ جب آپ یہ سبق پڑھانا چاہیں اور آپ اس کا آغاز کریں تو آپ سب سے پہلے بچوں سے یہ پوچھیں کہ انہیں اپنے ارد گرد کون سی چیزیں، کون سی اشیاء بہت زیادہ تعداد مقدار میں نظر آتی ہیں جب وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ یہاں سے اپنی بات کی بنیاد کو، سوالات کی بنیاد کو جوڑتے ہوئے آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو جو پودے اپنے ارد گرد اگے ہوئے نظر آتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں، وہ کیوں اہم ہیں اور انہیں ان سے کیا ملتا ہے۔ اس کے لیے آپ یہ برین میپ بھی بنا سکتے ہیں لائک دس، درخت ہمیں کیا کیا دیتے ہیں، اور پھر آپ طلبہ کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ وہ آ کے یہاں پر لکھیں کہ ہمیں درختوں سے کیا کیا ملتا ہے۔ جب آپ بچوں کو درختوں کی اہمیت کے بارے میں بتا دیں، یعنی ان سے ہی پوچھ لیں کہ درخت کیا کیا دیتے ہیں، تو فوراً انہیں کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے ان کے لیے ان درختوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر آپ بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا جس طرح لوگ ہمیں جب مدد کرتے ہیں یا ہمیں کچھ دیتے ہیں تو ہم بدلے میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو چونکہ درخت بھی تو ہمیں پھل دیتے ہیں، ہمیں پھول دیتے ہیں، ہمیں سایہ دیتے ہیں، ہمیں لکڑی دیتے ہیں، سب سے بڑی بات کہ سانس لینے کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، درخت ہمیں آکسیجن حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں، کیا ہمیں بدلے میں درختوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ بچوں سے پوچھیں کہ کیا ان کے گھروں میں مختلف درخت لگے ہوئے ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر میں لگے ہوئے پودوں کا خیال کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ ایک رول پلے ہے، کردار سازی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ چارٹ کے اوپر ایک درخت کی تصویر کاٹ لیں، اسے اپنے سامنے رکھیں اور ان جملوں کو طلبہ کے سامنے بول دیجئے۔ پھر وہی سلسلہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کرنا ہے، جب آپ نے اہم الفاظ کا تعارف کروانا ہے، آپ نے بلند خوانی کروانی ہے، اور یہاں پہ بلند خوانی کے ساتھ ساتھ فعل اور فاعل کے بارے میں بھی آگاہی دینی ہے۔ اب فعل اور فاعل کو متعارف کروانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، وہ بیٹھ جائیں، وہ تالیاں بجائیں، وہ سر کو ہلائیں۔ جب بچے یہ مختلف اعمال کر لیں، افعال کر لیں، تو پھر آپ بچوں کو بتائیے کہ یہ جو آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ بیٹھ گئے ہیں، آپ نے سر کو ہلایا ہے، آپ نے کوئی بھی کام کیا ہے، اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ اور جو شخص کام کرتا ہے، کوئی بھی چیز جو بھی کام کرتا ہے، کسی بھی کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، وہ مختلف فعل بتائیں ہمیں۔ پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مختلف طالب علموں کے درمیان آپ ایک مقابلہ منعقد کروائیں، مختلف طالب علم کو مختلف کام کرنے کو کہیں۔ اب جیسے مثلاً 4 بچے مختلف کام کر رہے ہیں، آپ نے ایک بچے کو کہا کہ وہ پانی پیے، دوسرے بچے کو کہا کتاب کھولے، تیسرے بچے کو کہا بھاگو، چوتھے بچے کو کہا پڑھیں، باقی کی جماعت سے پوچھیں کہ کون سا فعل وہ سر انجام دے رہے ہیں اور فاعل کون ہے۔ سوالات کریں، مثلاً کون پڑھ رہا ہے؟ علی پڑھ رہا ہے۔ فاعل کون ہے؟ علی۔ اس طرح سے کروائیں۔ اس کے بعد آپ اس کتاب پہ، صفحے پہ ان کو لے کے ان کو کہیں کہ اس میں سے وہ
فعل تلاش کریں. سن، کھڑا، کھیل، یہ سب کیا ہیں؟ یہ فعل ہیں. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جب آپ اس سبق کو پڑھا لیں تو فوراً ہی اس کے متعلقہ جو مشق ہے وہ دی گئی ہے صفحہ نمبر 36 کے اوپر، آپ اس کو متعارف کروائیں اور اس کو کروا لیں. آپ کو جو ہم نے حصہ دوم میں سرگرمی بتائی تھی کہ آپ نے طلباء کو مختلف گروہوں میں بانٹ کے ان سے خلاصہ، پھر سوالات اور جواب پوچھنے ہیں، اس سبق کے لیے وہ بہت اچھی ہے. اور اس کے علاوہ آپ بچوں سے بھی درخت کی کردار سازی کروا سکتے ہیں کہ بچہ آئے اور کہے آ کے کہ میں ایک درخت ہوں، میں زمین کے اندر، میری جڑیں اندر ہوتی ہیں، میں درخت ہوں اور میں اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہوں، میں آپ کو پھل دیتا ہوں، میں آپ کو سایہ دیتا ہوں، لیکن آپ بدلے میں مجھے پتھر مارتے ہیں، میری شاخیں کاٹ کے لے جاتے ہیں اور مجھے آرے سے کاٹتے ہیں، آپ میرا خیال کیجئے. اور اسی جو رول پلے ہے، یہ جو کردار سازی ہے، اس کو آپ اپنی اسمبلی میں بھی بچوں سے کروا سکتے ہیں. شکریہ.